اسی کی حکومت ہے، اور وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، واہ، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ جلد حساب لینے کا کیا مطلب ہے؟ یہاں بھی اور وہاں بھی۔ وہ کہہ رہے تھے نا کب وہ وقت آئے گا، کہا ٹھہرو بس وہ جلد ہے، یعنی ایک جلد اللہ تعالیٰ کا ہے اس دنیا کے اعتبار سے، اور ایک جلد بندوں کا ہوتا ہے۔ بندے کہتے ہیں ابھی اسی وقت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، میرے کچھ احکام، کچھ قوانین، کچھ حقیقتیں اور ہیں، یہ میرے بندے ہیں، میں نے ان کو وقفہ دینا ہے، میں نے ان کو مہلتیں دینی ہیں، ان مہلتوں کی وجہ سے میں نے ان کو وقفہ دینا ہے، ان کو سنبھلنے کا موقع دینا ہے، اس لیے میرا سریع الحساب میرے اعتبار سے ہے، اور جب ہوگا قیامت کا دن اس کے اعتبار سے سریع الحساب۔ ان کا خیال یہ تھا کہ اتنے لوگ وہاں تو پتہ نہیں کتنی دیر لگے حساب کتاب کرتے ہوئے، فیصلے کرتے ہوئے، اور پھر فیصلوں کے پیچھے ان کے خیال کے مطابق ہمارے خدا بھی ہوں گے، وہ بھی اپنا کوئی چکر چلائیں گے۔ بات صاف کر دی، نہ خدا چکر چلائیں گے، نہ فیصلوں کے اندر ان کا انفلوئنس ہوگا، اللہ ہی ہے، اور وہ جلدی حساب کرنے والا، اس کے اندر یہ قوت ہے کہ وہ جلدی اپنے وقت میں اپنے اعتبار سے فیصلہ کر دے، اور وہ کر کے دکھائے گا۔ اس کے لیے جلدی، نیک، دور، نیڑے، یہ باتیں خدا کے لیے نہیں ہوتی، وہ جلدی حساب کرنے والا ہے۔ اور یہاں پر ایک اشارہ فتح مکہ کی طرف بھی ہے کہ ہاں آنے والا ہے وقت، تمہارا حساب ہونے والا ہے۔ یہاں بدر کی طرف بھی اشارہ ہے کہ بدر آنے والا ہے اور وہ حساب ہونے والا ہے، اور اس کو سریع الحساب سے تعبیر فرمایا گیا، کیونکہ جب مکہ کے اندر آیات آتی ہیں تو ان کے اندر بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بدر کا اور فتح مکہ کے اشارے ہوتے ہیں، تو اس میں بھی اسی طرف ایک اشارہ ہے۔ اب وہ جس کے اندر آیا ہے حکم کا آیت آئی ہے، ان میں سے میں ایک آیت اور پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، اور یہ قیامت کے دن کا ذکر ہے۔ یعنی وہاں پر جو فیصلہ کرنے والی ذات ہے، حساب کرنے والی ذات ہے، انما حسابہ عند ربہ ہی، یہ میں نے پچھلی بار پڑھی تھی آیت لمبی کر کے، انما حسابہ عند ربہ ہی، وہی رب وہ فیصلہ کرے گا، کوئی اور نہیں۔ اللہ تعالیٰ حساب کرے گا، کوئی اور نہیں۔ اور یہی اسلوب اس حکم کے بارے میں بھی آیا ہے، فَحُکْمُهُ، وہ فیصلہ کرے گا۔ اب جب اگر وہ مشرکین کفار یہی مان رہے تھے کہ ہاں جی فیصلہ تو اللہ نہیں کرنا ہے نا، پھر فَحُکْمُهُ، پھر اوپر مد، پھر الٹی پیش، بعض علاقوں میں اس کو پٹھی پیش کہتے ہیں، مجھے بھی کسی نے بتایا، فَحُکْمُهُ الٹی پیش اور لانگ، اور آگے پھر حرف مد، پھر اس کے اوپر مد آ گئی اور پھر اس کو لمبا کیا گیا، فَحُکْمُهُ، وہی فیصلہ کرے گا، اسی کی حکومت ہوگی۔ اب سامنے جو آڈینس ہے، چلو وہ اللہ تعالیٰ سے تو کلام نہیں کر رہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو دن رات کیڑے نکالنے کی کوشش کر رہے تھے نا، ہم وقت وہ کوشش میں ہوتے تھے، تو وہ کیا کہتے؟ ان کو تو کہنا چاہیے تھا کہ فَحُکْمُهُ آپ کیوں کہہ رہے ہیں، فَحُکْمُهُ إِلَى اللَّهِ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا؟ ہم نے کب کہا کہ ہمارے خدا فیصلے کریں گے؟ ان کو پتا تھا کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ ان کا انفلوئنس ہوگا، یہ بھی کوئی فیصلے کریں گے، یہ بھی ایسا ہوگا، اس لیے جب حکم کہا نا تو ان کو سمجھ آ گئی۔ اسی طرح آیات کے اندر جب وہ اللہ یحکم آتا ہے، یحکم، اللہ تعالیٰ فیصلے فرمائے گا۔ اب یہ تھا کہ اہل کتاب ہیں، وہ کہتے تھے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور مسلمان کہتے تھے کہ نہیں یہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے، یا یہ منسوخ ہو گیا دونوں صورتوں میں۔ اب چونکہ دونوں طرف اللہ اللہ کی بات ہو رہی تھی، تو اہل کتاب سے جب خطاب ہوتا ہے تو وہ فرمایا جاتا ہے اب اللہ فیصلہ کرے گا کہ اللہ نے یہ حکم دیا تھا یا یہ دیا تھا، یعنی یہ فیصلہ فرمایا تھا یا اس نے یہ فیصلہ فرمایا تھا۔ اب اسی ضمن میں ایک آیت ہے، انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، ہفتے کے دن کی عظمت تو صرف ان لوگوں کے ذمے ہی ضروری کی گئی تھی جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا۔ کمال ترجمے کے الفاظ بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، ہفتے جو سیٹرڈے ہے اس کے بارے میں ان کے ہاں اختلاف، وہ بائبل اس کے بارے میں، سبت کے بارے میں بڑی پڑی ہے۔ ان کا سبت کے بارے میں ایک تو آپس کے اندر اہل کتاب کا اختلاف تھا۔ اب جو عیسیٰ علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا
تو انہوں نے تو سبت کے دن ہفتے کے دن دم کیے, لوگوں کے کام کیے. اب جو ان سے پہلے یہود تھے وہ اس کو کہتے تھے نہیں کسی کو پھونک بھی نہیں مار سکتے. عیسیٰ علیہ السلام پر جو الزامات انہوں نے لگائے اور جو مقدمہ دائر ہوا, ان مقدموں میں ایک یہ بھی مقدمہ تھا کہ یہ پھونکے مارتے ہیں لوگوں کو, یہ دم کرتے ہیں, اور وہ بھی ہفتے کے دن. اللہ میری توبہ, ہفتے والے دن دم کر دیتا. اب ایک طرف یہ اختلاف کر رہے ہیں اور ان کی اپنی حالت قرآن میں بیان ہوئی ہے کہ وہ ہفتے کے دن کو کبھی اہمیت نہیں دیتے تھے, کبھی بہت زیادہ دیتے تھے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے کو کام کرنے کی اجازت دی, اس کے لیے وہ منسوخی کا حکم آ گیا. اب انہوں نے ظاہر ہے کہ مسلمانوں سے بھی اختلاف کیا. اب اس کی کیا حقیقت ہے میں نے یہ نوٹ لکھا ہوا لیکن اس کا ٹائم مجھے الاؤ نہیں کر رہا, اور ویسے بھی میں نے یحکم کے اوپر زیادہ زور دینا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. جو بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بات کا فیصلہ فرمائے گا, یعنی فیصلہ قیامت کے دن جو فرمائے گا وہ اللہ فرمائے گا اور کوئی نہیں, اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ فرمانے والا ہے. تو یہاں پر بھی قیامت کے دن جو فیصلہ ہے اللہ فرمائے گا. اور آگے سورہ حج کے اندر بھی آیات اس قسم کی آتی ہیں, سورہ مومن کے اندر بھی ہیں, اور مختلف آیات ہیں. الملک یومئذ للہ یحکم بینہم, حکومت بھی اسی کی, بادشاہی بھی اسی کی, فیصلے بھی اسی کے. نہ لامنات کی ایز اے خدا چلے گی, نہ عزا کی, نہ کسی اور کی. انشاءاللہ اس پر کنٹینیولی پھر کسی وقت بات کریں گے اگلے پروگراموں میں. میں نے جو کچھ کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.